مسئلہ ہے؟ الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، آج بہت ہی ہم نے پورا جو اب تک پڑھے ہیں سرایہ اور غزوات، ان کا میں نے آپ کے سامنے، آپ کے پاس ہینڈ آؤٹ موجود ہونے چاہیے۔ جو 4 پیج کا میں نے بھیجا ہے پہلے، 1 پیج کا آج بھیجا ہے، اور 25 پیج کا بھی آج بھیجا ہے، اور اس کے ساتھ وہ جو 14 پیجز کا ہے جس میں غزوات وغیرہ کا ڈسکرپشن ہے، یہ سارے آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ پرنٹ کرا کے فائل بنائیں تاکہ آپ کے اور آپ کے بچوں کے کام آئیں گی چیزیں۔ یہ اس طرح یکجا اور اس طرح سمرائز آپ کو کہیں نہیں ملیں گی۔ اچھا، اب کل ہم نے غزوہ تبوک پڑھا ہے، تو غزوہ تبوک جو ہے، آپ کو پتہ ہے کن مشکل حالات میں یہ غزوہ ہوا کہ م- مدینے میں بڑی سخت گرمیاں تھیں، قحط پہلے ہو چکا تھا، اب پھل پک چکے تھے، فاصلہ بڑا دور تھا، لوگ جو تھے کہاں، تو حضرت عثمان غنی وغیرہ لوگ ہیں جنہوں نے اتنا بڑا مال دیا اللہ کے راستے میں اس غزوے کے لیے، غزوہ تبوک کے لیے، اور کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو بیچارے بالکل نادار تھے اور ان کو سواریاں میسر نہیں تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو چھوڑا تو وہ روتے تھے کہ کاش ہم بھی اس غزوے میں جاتے۔ تو آپ نے دیکھا کہ مسلمان کتنا اس وقت مجاہد تھا، اور آج دیکھیں کہ ہم کتنے آرام پرست اور دنیا طلب ہو گئے ہیں۔ اچھا، اب کل آپ کے ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ میں پہلے اعلیٰ کے احکامات کے بارے میں بتاؤں کہ اعلیٰ کیا چیز ہے۔ آج وہ ابھی تک آئے نہیں ہیں، تو یہ بڑی زیادتی ہے۔ انصار صاحب کہاں؟ انصار صاحب موجود ہیں آپ؟ دیکھیں نا، آپ اگر ایک بات کہیں تو پھر کم از کم انصار صاحب نہیں ہیں۔ اچھا، افضل صاحب آپ آ گئے؟ جی سر، وہ میرے ساتھ ہی تھے صبح واک میں، کہہ رہے تھے میں نے اب الہ کی بات بھی کر رہے تھے، وہ جوائن کر لیں گے، ابھی کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا۔ ہاں، لیکن جب ایک سوال کریں تو پھر آپ، میرے ساتھ کبھی مسئلہ ہوا ہے کہ میں نے 8 بجے سے لیٹ ہوا ہوں 1 سیکنڈ بھی؟ نہیں نہیں، سر تو اللہ آپ وقت، کو صحت و تندرستی دے۔ آمین۔ تندرست۔ تو وقت کی پابندی جو ہے یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ جی بے شک۔ اچھا، میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اعلیٰ کے احکامات لکھیں، سورہ بقرہ کی آیت سب لوگ لکھیں، سورہ بقرہ کی آیت 226 اور 227 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ لکھ لیا آپ نے؟ البقرہ 226 اور 227 دو آیتیں ہیں، لکھ لیا آپ نے؟ جی سر۔ جی اچھا، سر۔ آپ بڑے غور سے سنیے۔ اصل میں تو کمال جو ہے نا، یہ آپ سب لوگ نوٹ کریں، کمال قرآن اور سنت یا دین اسلام کا یہ ہے کہ اس نے ہماری رہنمائی کے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑی کہ جس میں اس نے رہنمائی نہ کی ہو۔ ایلا ہو، لعان ہو، یا قذف ہو، ساری چیزیں میں کھول کے بتاؤں گا جب اس کے بعد ہم شروع کریں گے سورہ بقرہ۔ تو میں آج آپ کو سورہ بقرہ کے اندر ہی ایلا کے احکامات جو ہیں وہ بقرہ کی آیت 226 اور 227 میں ہے۔ دیکھیں میں پڑھ رہا ہوں اور ذرا غور سے سنیں، سوال آ رہا ہے آپ کے لیے۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، اربعۃ اشہر، جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھیں، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ تو قسم کی حد کیا ہے؟ 4 مہینے ہے۔ 4 مہینے
سے پہلے رجوع کر لیں تو بڑی اچھی بات ہے، اگر رجوع نہ کریں تو اس کے کیا احکامات ہیں؟ وَإِنْ عَزَمُ الطلاق، اگر وہ طلاق کا فیصلہ کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اب پہلی آیت کے بعد آیا غفور الرحیم، 226 میں، ذرا نوٹ فرمائیں، انڈر لائن کریں اس کو، اپنا قرآن ہو جو انڈر لائن کریں۔ اور ان عزم الطلاق، اگر طلاق کا فیصلہ کر لیا جائے تو فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یہ ایک اور صفت آئی ہے۔ تو ذرا آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا کہ یہ دونوں صفات دونوں مختلف صفات آیت 226 میں اور آئی ہے اور 227 میں اور آئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے قرآن نے یہ چیلنج آیت کیا۔ سورہ بقرہ میں تو نہیں ہے؟ جی سورہ بقرہ میں تو نہیں ہے یہ آیت؟ سورہ بقرہ کے اندر ہی ہے سورہ بقرہ کی ہیں۔ بقرہ میں۔ حیدرآباد بھی کہیں کون سی صورت دیکھ رہی ہیں آپ؟ اچھا، اب اس کو ایلا کہتے ہیں کہ اگر کوئی قسم کھا لے کہ ہم نے اپنی بیوی سے ازواجی تعلقات نہیں رکھنے، 4 مہینے اس کی مدت ہے۔ اچھا، تو اب آپ نے مجھے بتانا تھا کہ پہلی للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ فَإِنْ فَاءُوا، اور اگر انہوں نے رجوع کر لیا کہ اس سے پہلے وہ قسم توڑ دی اور 4 مہینے سے پہلے، اور انہوں نے اپنی بیوی سے وہ تعلقات قائم کر لیے، تو اللہ کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا یہاں؟ اب بڑے غور سے سنیں، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں خدا کے لیے۔ یہ صفات الہی کہ اللہ غفور الرحیم کن کے لیے ہے؟ جو 4 مہینے سے پہلے رجوع کر لیں اور اللہ سے معافیاں مانگیں کہ جو غلطی چاہے میاں نے کی ہے، بیوی نے کی ہے، کہ آئندہ نہیں ہوگی، توبہ طائب ہوں اور اللہ کے لیے آئندہ کے لیے وہ غلطی نہ کریں، تو اللہ ان کے لیے کیا ہے؟ غفور الرحیم۔ غفور رحیم۔ ہاں، غفور الرحیم ہے۔ تو اللہ ہر غلطی پر، دیکھیں یہاں بھی اس نے میاں نے بیوی کے حقوق تلف کیے، بڑی بری بات ہے، تقوی کے خلاف، اللہ کے احکامات کے خلاف، لیکن اگر اس نے رجوع کر لیا اور اللہ سے معافی مانگ لی اور آئندہ میاں بیوی نے کوئی غلطی نہ کی اس حوالے سے، تو پھر اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ یہ بات اب تک سمجھ آ گئی آپ کو آیت نمبر 226 میں؟ جی سر۔ جی کوئی سر۔ سوال ہو؟ شاباش، کوئی سوال ہو؟ اب آگے دیکھیں، وَإِنْ عَزْمُ الطلاق، اگر انہوں نے طلاق کا فیصلہ کر لیا ہے کہ 4 مہینے کے بعد کہ بھئی اب طلاق دینی ہے، تو اللہ کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو پھر یاد رکھو کہ اللہ سننے والا بھی ہے، وہ سن بھی رہا ہے سب کچھ، اور اس کو علم بھی ہے ہر چیز کا، اس موقع کا بھی اس کو پوری طرح علم ہے۔ تو یہ دوسری جو صفت آئی ہے آیت 227 میں کہ ان اللہ سمیع علیم، تو اس صفت کا یہاں لانے کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہر کلام کے اندر ایک ایک لفظ بڑا سوٹیبل لفظ ہے۔ سر جی، ایک سر تو وہ تمہارا جو جو ارادہ، یا جو بیوی تم کی نے نیت ارادہ، ایسا ہے کہ وہ کس نیت سے یعنی یہ علیحدگی اختیار کی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے کہ اس کی نیت کیا ہے اندر سے۔ سر نیت کیا ہے اور کیا معاملات کر رہے ہیں آج؟ ارادے کا اللہ علم ہے۔ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں یا زیادتی ہو رہی ہے ایک دوسرے پہ؟ جو بھی کوئی کر رہا ہے نا، سب اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ تنبیہ ہے دونوں کو، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھو جو معاملہ تم کر رہے ہو، جو تمہاری نیت ہے، جو تمہارا عمل ہے، یہ یاد رکھنا، اور یہ اس تنبیہ کو نوٹ کر لو کہ اللہ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔
آپ یہ دیکھیں کہ کتنا زبردست اللہ تعالیٰ کا ہر انسان کی تربیت کا کتنا زبردست بندوبست ہے. میاں بیوی سے غلطی ہو جائے، رجوع کر لیں تو اللہ غفور الرحیم ہے. اور اگر علاجگی اختیار کریں تو پھر یہ یاد رکھیں کہ اگر زیادتی میاں نے کی کہ اس نے اس معروف طریقوں سے طلاق نہیں دی جو اللہ نے بتائی ہیں، وہ بڑا مجرم ہوگا، کیونکہ اللہ پوری طرح دیکھ رہا ہے. قیامت کے دن اس کے اعمال ناموں میں سب کچھ ہوگا، اور اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، نہ پیر نہ ولی نہ حتیٰ کہ پیغمبر بھی اس وقت ولی اللہ کو مجبور نہیں کر سکتے. تو آپ نے دیکھا یہ ایلا کی جو احکامات ہیں، کتنے قرآن نے جس طرح سلوشن بتائے ہیں نا، آپ یقین مانیں، کیونکہ وہ خالق مالک رازق اور حاکم ہے، وہ رب ہے. اس لیے اس نے جن مسائل کا حل بتایا ہے، اگر ہم اس طرح کریں تو معاشرے میں بالکل امن اور سکون رہے. غلطیاں ہو بھی جائیں، توبہ طائب کر کے ہم اپنا رویہ ٹھیک کر لیں تو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. اور اگر ہم نے علاجگی کا فیصلہ کیا تو پھر ہماری نیت بالکل ٹھیک ہونی چاہیے، اور ہم اس خاتون کے ساتھ زیادتی نہ کریں اور وہ خاتون میاں کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کریں. آپ دیکھ لیں علاجگی بھی ہو رہی ہے تو اس حال میں کہ وہ دونوں اس معاشرے کے اندر اپنا دوبارہ رول پلے کر سکتے ہیں. بیوی شادی کر سکتی ہے، میاں بھی دوسری شادی کر سکتا ہے، تاکہ حالات اور واقعات اور معاشرتی ماحول بالکل ٹھیک رہے. قرآن کے کمالات دیکھیں. کوئی سوال آپ کا؟ تو سر یہ 4 مہینے کے بعد پھر خود طلاق واقع ہو جاتی ہے یا پھر بھی تو دینی ہوگی؟ اب اس کے بڑے سارے شرعی احکامات ہیں، اگر آپ اس کی ڈیٹیل میں جانا چاہیں نا تو آپ میں ابھی اب جا سکتا ہوں، لیکن میرا پھر وقت کم ہے میرے پاس. ٹھیک ہے. ورنہ اس کے سر جب جی ایک چھوٹی سی سمپل سی ایک بات ہے کہ 4 مہینے کے بعد خود بخود آٹومیٹیکلی جو مفسرین یہ لکھتے ہیں آپ جو بات کہہ رہی ہیں یہ ون آف دی ریزن ہے، صحابہ میں بھی اس میں جی جی اختلاف تھا. تو یہ چیزیں میں آپ کو کھول کے بتاؤں گا، کیونکہ اب اگر میں اس پہ لگ جاؤں گا تو وقت سارا اس میں گزر جائے گا. جی جی ٹھیک ہے ایکسکیوز می سر. سر، جی جی. لیان کے معاملے میں لیان جب ہوتا ہے نا تو وہ آٹومیٹیکلی طلاق ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد. تو اچھا، یہاں پہ تو اب لیان سنیں، لیان جو ہے، لکھیں آپ سورہ نور کے اندر آیات 6 تا 10 لیان کے حوالے سے آیات ہیں، لکھیں آپ اپنے پاس. یہ سورہ بقرہ کی آیت 226 227 تھی ایلا کے بارے میں، جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. لیان جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ سورہ نور کی آیات 6 تا 10 ہے. اور اس میں جو سر جی اس سر میں جی جو اس کا ایک الگ حکم ہے اور یہ الگ حکم ہے. بھائی تو میں کون سا کہہ رہا ہوں، دونوں ایک حکم ہے. نہیں سر جی وہ ڈاکٹر صاحبہ کی بات پہ میں کہہ رہی ہوں. اچھا، اب میں سنیں اس کو کہہ رہی تھی پلیز، کہ آپس میں بحث مت کریں، سوال مجھ سے کریں. سنیں بات کو غور سے. یہ جو لیان ہے اس کو آپ نے تفہیم القرآن کی جلد 3 میں بڑی تفصیل سے مولانا نے ڈسکس کیا ہے، کوئی 6 صفحات میں ڈسکس کیا ہے کہ اس کے کیا طریقے اور کیا دیوبندی ساری چاروں فقی امام جو ہیں، ابو حنیفہ، شافعی اور اپنا سارے کیا کہتے ہیں. لہٰذا اس کی تفصیل وہاں ملیں گی. اور سورہ بقرہ میں کیونکہ خود مولانا کا بھی خیال تھا کہ میں نے اس کو مکمل ابھی کرنا ہے، اللہ ان کو موقع دیتا تو وہ ضرور مکمل کرتے، لیکن لیان کے بارے میں سب سے بہتر ڈسکشن آپ کو ملے گی تفہیم القرآن میں. ایک کون سی جلد سر تفہیم القرآن جلد کی؟ نمبر 3 ہے، اس کا جلد نمبر 3 کا صفحہ بھی لکھ لیں، جی 355 تا 363، 353 355 تا 363. جی شکریہ، جزاک اللہ. اور کچھ چیز؟ انصار صاحب آپ لیٹ آئے ہیں، بات سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ جی سر میں لیٹ تو ہو گیا ہوں لیکن میں نے سمجھ لیا ہے، میں نے لکھ بھی لیا ہے.
کل میں نے آپ کا گلہ کیا کہ آپ نے سوال کیا اور آج آپ وقت پہ آئے نہیں. سوری، بس یہ لیٹ ہو چلیے گیا اب سنیں. سر. میں کئی عرصے سے کر رہا ہوں. میرا ریکارڈ ہے کلاس میں بھی جب جاتا تھا تو ٹائم پہ، این ٹائم پہ. ہاں نہیں، آپ بڑے پرٹیکولر ہیں، ماشاء اللہ ماشاء الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا اب آئیں سر جی آپ کو. ایک بات کہنی ہے سر جی آپ کی پنکچولیٹی پہ. مجھے آپ کے ساتھ تقریباً 23 سال ہو گئے. جب آپ ہماری کلاس میں ہمیں سکھانے کے لیے آتے تھے، ٹریننگ کے لیے، تو سر جی آپ بالکل ایگزیکٹ وقت کے اوپر آتے تھے. ماشاء اللہ ماشاء الحمدللہ، اللہ. یہ اسی ایسی اللہ کا کرم ہے. پابندی سر، ایسی پابندی کہیں بھی نہیں ملی ہے آج تک. سر میں خود الحمدللہ. ٹائم کی بہت پابند ہوں، بہت پابند ہوں، لیکن جیسی آپ کی مثال ہے ایسی مثال کہیں نہیں مل سکتی ہے. بس ماشاء یہ اللہ اللہ ہی کا کرم ہے، یہ اسی ماشاء اللہ کا اللہ کرم ہے. بالکل ماشاء سر. اللہ. اچھا ماشاء اب اللہ ماشاء اللہ. میں نے آپ کے سامنے آج کا جو ٹاپک ہے بہت اہم ٹاپک ہے، اور میں بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آپ نے اس کو سمجھنا ہے. جہاں مشکل آئے سوال کرنے ہیں. اچھا سر، آپ نے وہ سورہ تحریم اور اس کے ساتھ اس کو کور کیا ہے عذاب کے ساتھ؟ میں نے وہاں سے کل پڑھا تھا دوبارہ. دیکھیں، میں اس وقت آپ کے سامنے جو ٹاپک ڈسکس کر رہا ہوں نا، سر آپ اس کو، جو میرا سیرت کا چل رہا ہے، اس کو سنیں سمجھیں. نہیں، ایلا کے حوالے سے ابھی آپ نے جب وائنڈ اپ کیا ہے ہاں نا، تو لیکن میں نے ایلا میں نے آپ کو آیت پڑھ کے ریلیونٹ سنا دی ہے، ترجمہ کر سورہ دیا ہے. سورہ بقرہ کی 228 جی. 226، 227. سورہ بقرہ جی. جی جی. اچھا، سورہ عذاب میں بھی ہے سر آپ آیت. پلیز جی سر. ڈونٹ ایڈوائز می. میں ایک پروگرام لے کے چل رہا ہوں، اینڈ آئی نو واٹ ٹو ڈو. میں نے لوگوں سے کہا ہے آپ نہیں آئے کہ میں اس کی تفصیل اس وقت بیان کروں گا جب سورہ بقرہ پڑھوں گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اب آ جائیے. ایک آپ کے پاس 14 پیجز کا ہینڈ آؤٹ ہے جس میں سارے غزوات کی تفصیل دی ہوئی ہے. میں بھیج چکا ہوں اس کو بھی. آپ ان سب کو پن کر لیں جو میں نے بتائے ہیں آپ کو. نمبر 2، میں نے آپ کو 4 پیجز کا ہینڈ آؤٹ جو بھیجا ہے پرسوں ترسوں، جس میں آپ پوری اس پہ بحث ہے کہ یہ غزوات کے حوالے سے، اور میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا. تیسری بات، تیسرا ہینڈ آؤٹ 25 پیجز کا ہے جس میں سارے غزوات، اور آج میں نے بھیجا ہے دوبارہ. پہلے بھیج چکا ہوں لیکن آج اس لیے بھیجا ہے کہ پھر آپ کل گلہ نہ کریں، اور آپ یہ تینوں چاروں ہینڈ آؤٹ اکٹھے رکھیں تاکہ آپ کل خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی مستفید کر سکیں. اچھا اب آپ اگر دیکھیں کہ یہ جو 4 پیجز کا میں نے بھیجا ہے، اس کو ذرا سامنے رکھیں. انتہائی قلیل وسائل اور مختصر سی جماعت کے بل پر عظیم الشان نتائج. یہ تاریخ کبھی اس سب ایسا نمونہ نہیں پیش کر سکتی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے بہترین نمونہ جو ہستی ہو سکتی ہے کائنات پوری میں، وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور آج آپ دیکھیں گے کہ یہاں عسکری میدان میں بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکارڈ قائم کیے ہیں، آج تک کوئی مائی کا لال ان کو بریک نہیں کر سکا. اب اس کی پہلی لائن ہے، قریش، یہود اور قبائل عرب کے خلاف کل کارروائیاں تقریباً 77 ہیں، 77، اور یہ 80 سے بھی ایکسیڈ کر رہی ہیں. آپ کے پاس ہینڈ آؤٹ ہے کون سا بلا؟ 25 پیجز والا. بالکل افضل صاحب، آپ نے ٹھیک، 25 پیجز والے پہ سارے سمری دی ہوئی ہے. جی. اور یہ سمری جو سب سے اچھی سیرت کی کتاب ہے اس میں سے میں نے پک اپ کی ہے، اور اس کو پھر کمپوز کرا کے آپ کو بھیجا ہے. اچھا آپ وہاں دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر آپ قلم پن ساتھ رکھیں تاکہ آپ کو، میں نے ابھی آپ کو بھیجا ہے جو اس کے ساتھ رکھیں گے 1 پیج کا، کہ وہ غزوات جن میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شریک تھے. غزوہ کیسے ہی اسی کو ہیں جو، سنیں غزوہ اور سرایہ میں فرق کیا ہے. غزوہ
جس میں خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت فرمائی اور خود کمانڈر تھے۔ سرایہ وہ لڑائیاں چھوٹی موٹی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تو نہیں گئے، لیکن پلاننگ ساری کی ساری منصوبہ بندی آپ ہی کی ہے، اور آپ ہی نے کمانڈر کو چنا ہے اور پھر بھیجا ہے اپنی ہدایات کے ساتھ۔ کوئی سوال سرایہ اور غزوہ کے حوالے سے؟ اچھا، اگر آپ اس پہ دیکھیں نا تو 28 غزوات ہیں، جو ایک پیج کا آج میں نے بھیجا ہے، اس میں سارے غزوات کے نام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کس غزوے میں شامل تھے۔ 28 غزوات ہیں اور 53 سرایہ ہیں، 53 اور ٹوٹل مل کے ہوتے ہیں 81۔ ٹوٹل کتنے ہیں؟ 81 سرایہ اور غزوات، چھوٹی اور بڑی لڑائیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات ہوا ہیں جن میں آپ نے شمولیت اختیار فرمائی بحیثیت کمانڈر، اور سرایہ وہ ہیں جس کی ساری منصوبہ بندی اور جتنی تعداد لوگوں کی بھیجنی ہے، کون کمانڈر ہوگا، ان کو کیا ہدایت دی، یہ ساری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دی ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں، کل جو سال ہیں وہ 9 سال ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں، اور 9 سال میں 81 82 جو ہیں وہ چھوٹے بڑے سرایہ اور غزوات ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ کون سا کمانڈر ہے دنیا کا جس نے 9 سال میں 80 تک، ایک ہم 80 فکس کر لیتے ہیں، 80 لڑائیاں کنٹرول کی ہوں؟ بتائیں مجھے، ہے کوئی تاریخ میں؟ نہیں جی سر سر، جی، کوئی بھی نہیں ہے۔ اور یہ بھی بات خاص ہے کہ اتنی لڑائیوں میں سب میں اتنی فتوحات، اب اتنی آپ ذرا شاندار آگے مت کامیابی۔ جائیں، آگے مت جائیں، سر، میں کوئی آگے ذرا، نہیں جا رہی سر، ہاں کہ تو میں، کت گیو می ٹائم، آپ ذرا چپ رہیں۔ اب آپ دیکھیں جب میں بات کروں گا تو میں آپ لوگوں کو کنفیوز کریں گی، میں بالکل فیکچوئل سچویشن آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اچھا، اب ان ساری جنگوں میں جو لڑائیاں ہیں، ان میں سوائے دو کون سی ہیں؟ ایک ہے جنگ احد اور دوسری ہے جنگ حنین۔ یہاں آپ کو عزیمت اٹھانی پڑی۔ جنگ احد کا تبصرہ سورہ آل عمران میں ہے، اور بڑا لمبا چوڑا تبصرہ ہے، اور وہاں صاف بتایا گیا، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان لوگوں نے نافرمانی کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس گروہ نے جس گروہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی دی تھی کہ آپ نے اس درے پہ ڈیوٹی دینی ہے۔ بہت ان کے جو ذمہ دار تھے انہوں نے منع کیا، لیکن لوگ بھاگے، کیونکہ پہلے حملے میں کافروں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ انہوں نے کہا کہ مال غنیمت پتہ نہیں ہمیں ملے یا نہ ملے، کیونکہ ہم لڑائی میں شامل نہیں ہیں، اور انہوں نے مال غنیمت کے لیے اس درے کو چھوڑا۔ اور خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بیک سے آئے اور انہوں نے اس میں داخل ہو کر مسلمانوں کو پریشان کر دیا۔ یہ ہے غزوہ احد میں عزیمت کی وجہ۔ کل ہم نے پڑھی ہے، نہیں کل تو نہیں، پرسوں، غزوہ حنین۔ حنین میں آپ نے دیکھا کہ وہ جو کافر قبیلے تھے وہ بڑی تیاری کر کے آئے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے جہالت یہ کی کہ وہ اپنے مال ڈنگر بال بچے سارا کچھ لے کے آ گئے، اور وہ تیار بیٹھے تھے حنین کی وادی میں چھپ کے۔ جب یہ لشکر داخل ہوا تو انہوں نے تیر برسائے، اور 12,000 کا لشکر جو ہے وہ بھاگا وہاں سے، سوائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ کے۔ تو اس لیے وہاں بھی ہزیمت، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت قدمی، اور پھر آوازیں دے کے بلانا ان کو، مہاجرین اور انصار کو، اور پھر آپ نے جو حملہ کیا تو پوری طرح فتح پائی حنین میں۔ اب یہ تھا ڈسکرپشن جو ڈاکٹر صاحبہ میں دینا چاہتا تھا، اور آپ اس طرح شاید نہ دیتے، تو تاکہ لوگوں کو پورا پتہ چلے
یہ دو کمزوریاں ہوئیں، باقی ساری غزوات اور سرایہ میں مسلمان فاتح ہوئے، یہ جی تاریخ سر، میں۔ جی سر میں نے یہ کہنا تھا کہ اتنے کم لوگ قتل ہوئے اتنے سارے میں، اور پلیز، اتنی اب شاندار پھر آپ جنگ آپ نے. کوئی بات، میں آگے آ رہا ہوں، پورا ڈیٹیل آپ کے سامنے ہے، کیوں آپ جلدی کر رہے ہیں؟ اچھا، اب آپ نے دیکھا۔ میرا ایک سوال ہے سر. جی ضرور کریں۔ یہ غزوہ معطا میں آج صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی تو شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کا غزوہ کیوں کہتے ہیں، سرایہ کیوں نہیں کہتے؟ نہیں، میں آپ کا سوال نہیں سمجھا، غزوہ دوبارہ۔ معطا میں آج صلی اللہ علیہ وسلم لشکر بھیجا تھا، خود نہیں گئے تھے، جی بلکہ زید بن حارث کی سربراہی میں بھیجا تھا، تو جی وہ غزوہ کہلاتا ہے، وہ سرایہ کیوں نہیں کہلاتا؟ دیکھیں، مارکہ موطا میں نے پڑھا ہے، غزوہ جس میں خود شریک نہیں ہے اس کو غزوہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ غزوے کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ جس کی کمانڈ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں کی ہو۔ اب بات آپ سمجھ نے آ گئی ہے؟ غزوہ معطا جو ہے نا، اس میں صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں میں شریک کیا، اس میں لکھا ہوا ہے، تو اس کی تصحیح کر لیجئے پھر. میں نے آپ کے سامنے تشریح کر دی ہے، ہم اس کو غزوہ اس غزوے کی ڈیفینیشن کے اعتبار سے نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، اب آپ اگلے رومیوں کے خلاف جنگیں، یہ رومیوں کے خلاف دو جنگیں کون سی ہیں بلا جلدی بتائیں؟ یہ غزوہ تبوک، موتا اور غزوہ تبوک. شاباش، شاباش، غزوہ موتا یہ بھی رومیوں کے خلاف تھی، اور غزوہ موتا بھی رومیوں کے خلاف، ساری غزوہ تبوک بھی، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اور یہ رومی کون لوگ تھے بلا؟ یاد رکھیں، یہ اس وقت کی سب سے بڑی طاقت تھی، دنیا بھر کی سب سے بڑی طاقت، اور اس طاقت کو کس طرح… سر غزوہ موتا اور مارکہ نہیں سوری مارکہ موتا اور جنگی غزوہ تبوک، اس طرح سے کیا آ جائے گا نا؟ دیکھیں، آپ پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں رومیوں کے ساتھ جنگ کی بات کر رہا ہوں، رومیوں کے ساتھ دو جنگیں ہوئی ہیں، ایک غزوہ موتا اور ساری مارکہ موتا اور غزوہ تبوک۔ سر میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے پھر بعد میں بھی غزوہ موتا کہہ دیا تھا نا، اس کی میں نے تصحیح کی ہے. ساری میری غلطی ہے۔ اچھا، اب آ جائیں تو کل کاروائیاں یہاں 79 لکھا ہے، یہ 80 اور 80 سے بھی بڑھ کر ہیں، جن کاروائیوں کی قیادت خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، وہی غزوات ہیں، اور وہ 28 ہیں۔ اور آپ کے پاس پیج موجود ہے، ایک پیج ابھی صبح میں نے بھیجا ہے، کہ جس میں ان کے سارے نام اور کس سال میں کون سے غزوات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل، وہ گراف کی شکل میں بہت عمدہ پیج ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کوئی جی سوال؟ سر. ان میں قریش، یہود اور رومیوں کے خلاف بڑے مارکے جو ہیں وہ 11 ہیں۔ اب آپ لکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ قریش کے خلاف 4 مارکے ہیں، بدر، احد، احزاب اور فتح مکہ۔ بدر، احد، احزاب اور فتح مکہ، ان میں قریش لیڈر تھے، تو 4 تو جنگیں یہ ہو گئی ہیں۔ یہود کے لیے بھی 4 جنگیں ہیں، کون سی؟ بنو کینکا، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ 3 قبیلے تھے محاصرے کے بعد انہوں نے، اور چوتھا خیبر کی فتح ہے۔ تو 4 قریش کے پہلے ہو گئے، اور 4 یہ بنو کینکا، بنو نذیر، بنو قریظہ اور خیبر کے 4 یہودیوں کے بڑے حمل وہ ہو گئے مار کے۔ رومیوں کے 2 میں بتا چکا ہوں آپ کو، اور قبائل کا 1۔ قبائل کا کون سا ایک کون سا ہے؟ یہ جو حنین تھا سر جی، بنو ثقیف اور بنو ہاں، معاذ. حنین اور طائف دونوں مل کے، کیونکہ حنین ہی سے لوگ طائف کے قلعے میں آ گئے تھے، تو لہٰذا اب آپ 4 اس کے قریش کے، 4
یہود کے اور 2 رومیوں کے، 10 اور 11واں یہ قبائل کا۔ اب آپ کی سمجھ میں آ گئے 11 قبیلے کیوں لکھے ہوئے ہیں؟ جی سر جی آگے۔ الحمدللہ۔ اچھا، اب آپ نیچے دیکھیں، بڑی کمال کی انالیسز ہے۔ 20 مہمات میں، 20 تک افراد شریک ہوئے۔ جن غزوات تھے نا اس میں آپ کو پتہ ہے، اور 12 مہمات میں 20 تا 60 تک افراد شریک ہوئے۔ 17 مہمات میں 60 تا 200 تک افراد شریک ہوئے۔ 15 مہمات میں 200 تا 500 تک افراد شریک ہوئے۔ 14 مہمات میں 500 سے زائد تک افراد شریک ہوئے، اور 79 میں سے 49 مہمات میں 200 سے کم افراد شریک ہوئے۔ دیکھیں، یہ آپ ہیومن ریسورسز بھی دیکھ لیں، پالیسی بھی دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 9 سالوں میں یہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینیج کیا۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہونا چاہیے اور آپ کو نوٹ کرنا چاہیے کہ جب آپ پہنچے ہیں ہجرت کر کے مکے سے مدینے، تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ مہاجرین وہاں تھے اور انصار جو وہاں مدینے کے تھے وہ ان میں آپ پہنچے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک اس شخص کی کارروائیاں ہیں جس نے زیرو سے شروع کیا ہے۔ اب نیکسٹ ہے کہ جنگ احزاب کے بعد حضور نے کبھی دشمن کو مدینے کے قریب نہ پھٹکنے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان کے علاقے میں ان سے جنگ کی ہے۔ آپ دیکھ لیں غزوہ احزاب کے بعد جتنے غزوات ہوئے ہیں، چاہے وہ آپ کے رومیوں کے ہوں، سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا یہ غزوہ حنین و طائف ہو، انہی کے علاقے میں جا کے لڑے ہیں۔ اور خاص کر رومیوں کے لیے جو غزوہ تبوک تھا، اس میں انہوں نے پوری طرح سمجھ لیا تھا کہ اب ہمارے لیے کوئی، جو دنیا میں ہم بڑی طاقت بنے ہوئے ہیں، اگر کوئی چیلنج کر سکتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں۔ اور ان کا مارکہ موتا میں ان کو اچھی طرح پتہ چل چکا تھا کہ یہ ایسے چنے ہیں لوہے کے جو چبائے نہیں جا سکتے۔ اور پھر غزوہ حنین کے اندر، غزوہ تبوک کے اندر پھر وہ مقابلے تک بھی نہیں آئے۔ یہ کس کی پالیسیاں ہیں، کس کی بصیرت ہے، کس کی حکمت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ دیکھیں، قرآن اپنے رسولوں سے وعدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کی مدد میرا فرض ہے۔ اور یہاں ایک بات نوٹ کر لیں کہ فتوحات ہوں یا کامیابیاں ہوں، وہ صرف اور صرف اللہ دیتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رومی سلطنت دنیا کی عظیم سلطنت ہے، دنیاوی اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں اگلی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے ساتھیوں کے ساتھ اپنی فوجی مہارت اور عسکری فراست کے ذریعے بڑے بڑے فوجی لشکروں کو شکست دی۔ 7 تا 8 سال میں ساری دشمن قوتوں کی مزاحمت ختم کر ڈالی۔ آج آپ دیکھیں، مسلمانوں کے وسائل دیکھیں، عددی اکثریت دیکھیں، حکومتیں دیکھیں، تنتنے دیکھیں، لیکن ظلم بھی دیکھیں۔ اور اس ظلم کی وجہ سے کاش یہ مسلمان ہوتے، حقیقی مسلمان اللہ کو، تو آج کبھی ان کی یہ حالت نہ ہوتی۔ اچھا، تو اب ایک بڑی کمال کی بات ہے، یہ جب میں نے رکھی نا چیز، میں نے بتایا نا آپ کو کہ میں ایک لیکچر دینے گیا، وہاں پادری بھی تھے، اسٹوڈنٹس بھی تھے، کہ دشمن کے 759 لوگ مارے گئے اور
مسلمانوں کے کل شہداء جو تھے 255 تھے، اور لڑائیاں آپ دیکھیں کتنی ہیں۔ پھر کمال کی بات ہے، دشمن کے 6564 سپاہی قیدی بنا لیے گئے، ان میں سے 2 کے علاوہ باقی سارے قیدی رہا کر دیے گئے، اور یہ 2 افراد وہ تھے جن کی فرد جرم بہت سنگین تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ اسلام کی دعوت پھیلنے کا جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تلوار ہے، تلوار تو مسلمان کو اس وقت استعمال کرتا ہے جب فتنہ بڑھ جاتا ہے، ورنہ آپ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ کتنا فیاضانہ سلوک کیا ہے، کہ اتنے بڑے قیدیوں میں سے صرف 2 ان کے بھی کیونکہ بہت شدید تھے۔ کوئی سوال یہاں تک؟ موقع ہے آپ کو۔ یہ کون کون سے قیدی تھے جن کو فرد جرم بہت زیادہ اس وقت سنگین تھی؟ نام مجھے یاد نہیں ہے، نہ میں نے اس کو نوٹ کیا، ورنہ میں آپ کو ضرور بتاتا، سوری۔ 8 سال کی جنگوں میں، پیج 2 پہ آگے ہوں، 8 سال کی جنگوں میں جانوں کے نقصان کے ساتھ تمام جزیرۃ العرب میں امن و امان، قانون کی بالادستی قائم ہو گئی۔ یہ جو قانون کی بالادستی ہے نا، قانون بھی کون سا؟ اسلامی قانون، اللہ کا قانون۔ اللہ کا اور یہ جمہوریت جو بہت بڑا فراڈ ہے، اس کے نام پر دنیا آج کس اذیتوں میں مبتلا ہے۔ وہ جمہوریت جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ امریکہ میں بھی نہیں ہے، وہ یورپ میں بھی نہیں ہے، اور خیر پاکستان تو اب اس امینڈمنٹ کے بعد پتہ نہیں کون سے نیچے کون سے نمبر پہ چلا گیا ہے۔ ظلم و زیادتی کا دور ختم ہوا، اس کی جگہ بھلائی، نیکی، انصاف کا دور و دورہ ہوا، اور شیطان کے قانون کی جگہ اللہ تعالیٰ کے قانون نے لے لی۔ یہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ نہیں تھا اور کیا تھا؟ دیکھیں، کاش آپ نے یہ سب سمجھا ہو تو آپ اپریشیٹ کریں گے کہ دنیا نے امن دیکھا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھا ہے، یا جی صحابہ یا خلفائے راشدین کے دور میں دیکھا ہے جب قرآن نافذ تھا، قرآن و سنت نافذ تھے۔ اب اسی کے نیچے ہیڈنگ ہے غزوات نبوی کا ایک سرسری جائزہ۔ یہ کہیں آپ کو اس طرح سمری نہیں ملے گی، اچھی طرح سمجھیں، پڑھیں، اس کو سنبھال کے اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ اچھا، پہلی بات، تاریخ انسانی کا ایک با کمال اور بے مثال کمانڈر۔ اب یہ ہم کسی جذبات کی رو میں نہیں لکھ رہے، حالات اور واقعات سارے آپ کے سامنے ہیں۔ اسی لیے قرآن کی سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ وہ عبادات کا معاملہ ہو، اخلاق کا معاملہ ہو، معاملات کا معاملہ ہو، یا غزوات کا معاملہ ہو، نمونہ کون ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسلمان کمانڈروں کی ایک زبردست جماعت کی تیاری جس نے وقت کی 2 سپر پاورز کو شکست دی۔ اس وقت کی 2 سپر پاور کون تھی؟ روم کیسر و کسرا، روم رومی اور کیسر ایران۔ و کسریٰ، رومن اور ایرانی۔ یعنی اچھا، اب آپ دیکھیں کہ کسی اللہ کی شان دیکھیں، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست دیکھیں کہ کبھی کمی نہیں آئی، ایک سے ایک بڑھ کے کمانڈر۔ خالد بن ولید کس طرح مسلمان ہوئے آپ دیکھ لیں، اللہ نے کس طرح کمانڈروں کی ایک پوری فوج آپ کے پاس تھی۔ انسانی اور مادی وسائل کی بے مثال افزائش۔ آج اب ہم پر سنتے ہیں نا، اور میرے دوست یہاں موجود ہیں جنہوں نے ورلڈ بینک میں بھی ملازمت کی ہے اور بعض سیکرٹری بھی رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ، کہ انسانی اور مادی وسائل کی بے مثال افزائی، یہی ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ ہے۔ اور دوسرا ہے جب یہ ڈیولپ کر کے ان کو مینیج کریں، اس کو کہتے ہیں ہیومن ریسورسز مینجمنٹ۔ یہ 2 کام ملٹی نیشنل نے کسی درجے میں کیے ہیں، اور اسی لیے وہ دنیا میں بعض ملٹی نیشنل ایسی ہیں کہ پاکستان کا بجٹ ان کے برابر ہے۔ آپ حیران ہوں گے۔
میں شلم برجے میں نے ملازمت کی اور فی الواقع شلم برجے کا بجٹ جو تھا وہ پاکستان سے زیادہ تھا، پوری کمپنی کا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مثال قائم کی ہے وہ دنیا اب کبھی بھی قائم نہیں کر سکتی، اور جس طرح بالکل عدل و انصاف پہ قائم نظام قائم کیا ہے، اس کی مثال تو کوئی اور پیش کر ہی نہیں سکتا۔ کتنے بڑے آج آپ کے ادارے ہیں، یونائٹڈ نیشن ہے، ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، یہ سارے کے سارے طاغوتی ادارے ہیں۔ طاغوت کون ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرے، یہ اللہ کے نظام کے خلاف قائم کیے گئے ہیں، تو یہ کبھی انسانیت کے لیے مفید نہیں ہو سکتے جتنا مفید اسلام رہا ہے۔ تاریخ گواہ ہے اس پہ۔ اسلام نے جنگ کی روح تبدیل کر کے اسے ایک مقدس جہاد میں تبدیل کر دیا، انسان کو قہر و ظلم کے نظام سے نکال کر عدل و انصاف کے نظام میں لانے کی ایک مسلح جد و جہد جو ہے وہ اسی کو جہاد کہتے ہیں، قتال فی سبیل اللہ۔ ایک ایک لفظ کو پڑھیے، جنگ کے شریفانہ قوانین اور ضابطے مقرر کر کے اس کا نفاذ یقینی بنا دیا۔ یہ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ میں نہ بچوں کو، نہ عورتوں کو، نہ بوڑھوں کو کبھی آپ نے قتل نہیں کرنا، پھلدار پودوں کو نہیں کاٹنا۔ حکمت عملی کے تحت کچھ کاٹے، لیکن یہ کہ جب لوگوں نے واسطے دیے تو آپ نے دیکھا کہ غزوہ حنین میں آپ نے دیکھا فتنوں کا سد باب۔ آج فتنوں سے ایسے بارش جیسی ہوتی ہے نا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو لوگوں نے ہاتھوں کی کمائی کی ہے، جو فتنے برپا کیے ہیں، پوری انسانیت فتنوں سے بھری پڑی ہے۔ امن و امان کا قیام جس کے لیے آج ہم ترس رہے ہیں نا، یہ اسی وقت آ سکتا ہے جب اللہ کا قانون نافذ ہو، ان ٹرو سینس اینڈ اسپرٹ۔ اسلام اور بت پرستی کی کشمکش میں دشمن کی طاقت و شوکت کو ختم کر کے انہیں اس کی دعوت و تبلیغ چھوڑنے اور مصالحت پر مجبور کر دیا۔ یہ کمال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ کافر کس طرح بزور شمشیر ان کو مجبور کر دیا۔ قتل تو ضرورت کے وقت قتال کیا، لیکن اصل پالیسی بیک میں جو تھی وہ اللہ کے دین کے نظام کو، تو آپ دیکھیں کیسے کیسے لوگ، آپ فتح مکہ پہ ہی دیکھ لیں کتنے لوگ اسلام لائے۔ منافقین اور صادق مخلص مومنین میں امتیاز۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں مسلمان ملکوں میں، دیکھ لیں، آپ اپنے ملک کو دیکھ لیں، فرق کرنا ہی مشکل ہو گیا۔ فراڈ کرنے والا سب سے بڑا باعزت، اور شریف النفس انسان بڑا برے حال میں ہے۔ اور اللہ نے کیا کہا ہے، کبھی بھولنا نہیں اس بات کو، ہمیشہ سورہ حجرات کی آیت، کہ اللہ کے نزدیک سب سے محترم کون ہے؟ اتقاکم، جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ بالکل آپ نے، اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ متقی کون ہے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کے قانون کی ٹھیک ٹھیک پابندی کرتا ہے، جس پہ عمل کرنے کو کہا اس پہ عمل کرنے کا حق ادا کرتا ہے، اور جس سے منع کیا اس سے رکنے کا، اس سے اجتناب کرنے کا بھی حق ادا کرتا ہے۔ نمبر 11، انسان بندوں کی غلامی سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی غلامی میں داخل ہو گیا۔ آج دیکھیں کہ انسانوں کی غلامی نے کس قدر تباہی پھیلا رکھی ہے۔ کاش ہم سب اللہ تعالیٰ کے غلام بن جائیں۔ آمین سر جی، آپ کتنی نے کبھی پیاری نوٹ بات۔ کی آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں اللہ کے قانون کی پابندی کریں تو بڑے اختلافات کم ہو جاتے ہیں نہیں ہو جاتے ہیں؟ جی بے بالکل شک۔ صحیح جی کہہ رہے سر ہیں۔ جی، بالکل۔ اور اگر دونوں اپنی مرضیاں کریں، اپنی خواہشات، وہ گھر
کس تباہی سے دوچار ہوتا ہے، اس کی مثالیں آپ کے ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں۔ جی سر۔ غزوات اور سرایہ کے دوران احکام الہی کا نزول، نفاذ اور اسلامی معاشرے کا قیام۔ آپ کبھی غور کریں، تاریخ کبھی ایسا نمونہ نہیں پیش کر سکتی کہ آپ دیکھیں 9 سالوں میں 80 کے قریب غزوات اور سرایہ ہیں، لیکن پورے احکامات جو مدنی صورتوں میں نازل ہوئے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نافذ بھی کیا منو ان ٹرو سینس اینڈ اسپرٹ۔ اس لیے تو لوگ بھی تیار ہوئے، اس لیے تو معاشرہ، اس کی سیاست، اس کی معیشت، اس کی معاشرت، ہر چیز مثالی بن گئی۔ یہ ہے اسلام کا نظام، اور یہ ہے اسلام کا نمونہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس کے لیڈر ہیں۔ اب کوئی سوال یہاں تک؟ آگے چلتے ہیں۔ مسلمانوں کی افرادی قوت اور سامان حرب۔ پھر بات آ گئی ہے ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ اور ہیومن ریسورسز مینجمنٹ۔ ظاہر ہے افرادی قوت آپ دیکھ رہے ہیں، پاکستان سے آپ کو پتہ ہے کتنے لاکھ لوگ باہر چلے جا چکے ہیں۔ یہ لیک آف ہیومن ریسورسز مینجمنٹ ہے، اور ڈیولپ کر کے لوگوں کو کہ کالجوں اسکولوں میں پڑھا کے وہ باہر جا کے ملازمت کافروں کی کر رہے ہیں، اس لیے کہ نہ ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ پراپر ہے، نہ ہیومن ریسورسز مینجمنٹ کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ جی صحیح ہے سر، یہ لوگ تو بالکل۔ اس کے نام کا بھی اس سے بھی واقف نہیں ہوں گے۔ لیکن آپ لوگ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کا پوری طرح جائزہ لے رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ آپ ذرا دیکھیں ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ کی انتہا دیکھیں۔ آپ کا ایک سابقہ کمانڈر کہتا ہے ہمارے پاس تو گاڑیوں میں تیل بھی نہیں ہے۔ بھائی آپ کا یہ باتیں کہنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اب سنیں، جنگ بندر 2 رمضان میں ہوئی، کل مجاہد کتنے سے 313، اور گھوڑے صرف 3 تھے۔ ایک سال بعد 13 نمبر پوائنٹ ہے صفحہ نمبر 3 پر، ایک سال بعد 14 نمبر پوائنٹ دیکھیں، جنگ عہد 1 سال بعد 700 مجاہد اور 100 کے پاس ہتھیار اور تیر اندازوں کا ایک مضبوط جتھا، صرف 1 سال بعد۔ اور جنگ احزاب جو شوال 5 ہجری میں ہوئی، بڑی تاریخیں لکھی ہوئی ہیں آپ کے سامنے، 3000 مجاہد ہیں، 6 دنوں میں خندق کھود کر مدینہ کو قلعہ میں تبدیل کر دیا۔ یہ ہے ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ کی مثال، آج ہم مغرب سے سیکھ رہے ہیں۔ وہ بھائی اللہ نے جو نمونہ بنا کے بھیجا اس میں سارے کمالات موجود ہیں، آپ اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس کو استعمال کر کے کافروں سے ایکسل کر جائیں، بلکہ ان کے لیڈر بن جائیں۔ نمبر 16، 4 سالوں میں اندرونی بیرونی مخالفتوں اور سازشوں کے باوجود قوت میں 10 گنا اضافہ ہوا۔ یہ 10 گنا کیسے بنا بھلا؟ جلدی بتائیں۔ 313 سے 3000 میں پہنچ گئے۔ شاباش شاباش نادرہ بابی، ایکسیلنٹ، کہ 4 سالوں کے اندر 313 کہاں بدر میں، اور 3000 مجاہد کہاں جنگ اس میں احزاب میں۔ اور پھر فرمایا کہ فتح مکہ پہ 10,000 کی مضبوط فوج، بہت سارے گھوڑے، گھوڑ سوار اور پوری طرح مسلح۔ فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا ہے، پتہ ہے نا آپ کو؟ لکھ لیں فتح مکہ آگے 8 ہجری لکھ لیں۔ جی تو کسی مسلمان ملک کی یہ مثال ملتی ہے؟ ہم نے گوروں نے ہمیں رول کیا، اور آپ کو پتہ ہے کمانڈر ان چیف جب آزادی ملی ہے تو کون تھا؟ گورا تھا۔ گورا۔ ہم نے تو اس اسلام کو، اس نبی کو اپنے نعوذ باللہ کبھی قریب بھی نہیں پھٹکنے دیا، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں دن بدن کس قدر تباہی اور بربادی
ہمارے مقدر ہو چکی ہے اس قرآن اور اس نبی کو چھوڑ کر۔ اللہ اکبر۔ جنگ حنین میں 12,000 افراد تھے۔ یہ جنگ حنین میں 12,000 کیسے ہو گئے بنا؟ وہ فتح 2000 مکہ کے مطابق نئے مسلمان تھے 2000۔ ہاں اچھا، انہوں نے کیا گڑبڑ کی جنگ حنین میں؟ اپنی زیادہ اپنی تعداد کے اوپر سر جی قوت- غرور کیا، ہاں، اس کے سمجھا کہ ہم جیت جائیں گے اس آپ تعداد ذرا کی۔ نوٹ فرمائیں کہ آپ اگر عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ کو ان شہید ہوئے ہیں، ان کو دیکھیں نا کہ کس طرح وہ 300 جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ چلو یار ہم ایک مشاورت کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں۔ وہ کہتے ہیں چھوڑو اس بات کو، ہمیں تو شہادت چاہیے، موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اور 3,000 کا لشکر 2 لاکھ رومیوں کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 8 سال کی مختصر مدت میں مسلمان علاقے کی سب سے مضبوط قوت بن کر ابھرے، اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خود شاہ روم جو ہے وہ بھی مقابلے پر نہیں آتا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ ان کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ تو 30,000 کا لشکر لے کے جب تبوک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں تو وہ مقابلے پہ نہیں آیا۔ اور پھر آپ دیکھیں آپ نے کتنے قبیلوں کو باج گزار بنایا، کتنے لوگ مسلمان ہوئے، اس لیے کہ اب وہ موقع آ گیا تھا جو 9 ہجری میں نازل ہونے والی سورۃ نصر میں ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد، اور اللہ کی مدد کا نتیجہ فتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تو تم دیکھو گے کہ لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ اگر اپنی کتاب میں دیکھیں نا، جو عام الوفود ہے جو فتح مکہ کے بعد شروع ہو گیا، کہ کتنے قبیلے ہیں، تقریباً ایسا لگتا ہے کہ پورا جزیرۃ العرب مدینے آ گیا ہے، اور کس طرح لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ یہ سارا آپ نے خود پڑھنا ہے۔ میں نے آپ کو اگر اب ایک چیپٹر پڑھانا ہے، اور وہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجت الوداع ہے اور اس کا خطبہ ہے۔ باقی دونوں چیپٹر، یہ عام الوفود بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کا جو سارا منظر ہے، وہ آپ خود پڑھیں گے۔ کوئی سوال، کوئی کامنٹس، کوئی تجویز ہو آپ کی؟ سر جی ایک کامنٹ دینا چاہ رہی تھی۔ جی فرمائیں۔ سر جی دیکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کو حاکم بنا کے گئے تھے، فتح کر کے دیا انہوں نے، اور یہ اب کیا صورتحال ہو چکی ہے مسلمانوں کی نہیں کہ وہ گوروں دیکھیں، کو بلاتے نہیں، ہیں، ان کی آنکھیں بچھاتے ہیں، ان کے مطلب کیا؟ ایک بات سنیں، جی سر جی۔ آپ پہلے تو آپ کی اسٹیٹمنٹ میں جھول ہے، وہ یہ کہ جب تک دیکھیں نا خلفائے راشدین کا دور رہا، بالکل اسی سپیڈ سے ہی آگے بڑھے۔ آپ کو پتہ ہے رومی اور ایرانی فتح ہوئے ہیں حضرت عمر کے دور میں، ان کو تو 250 سال کا وقفہ ملا حضور اپنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور وہاں فتنے کتنے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اس کے باوجود انہوں نے کنٹرول کیا۔ اور پھر 10 سال جو عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دونوں کو زیر کر دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضرت ابو عثمان کا دور، پھر حضرت علی کا دور، حضرت علی کے دور کے بعد سے فتنے شروع ہوئے، اور یزید نے تو انتہا کر دی۔ تو مسلمان جب بھی یہ دنیا پرستی، اقتدار پرستی، طاغوت پرستی میں لگ جاتا ہے، آج ہم ان تینوں چیزوں کی انتہا پہ ہیں، اور تینوں جیسے آپ نے فرمایا، بالکل ٹھیک کہا کہ آج کا مسلمان نام کا مسلمان ہے، حقیقت میں مسلمان نہیں ہے۔ حقیقت میں مسلمان وہ ہوتا ہے جو دین پر عمل اس طرح کرے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور صحابیات نے کیا ہے۔ جی سر جی۔
बात समझ आ गई? जी सर, ठीक है सर। आज भी देखें, हम लौट सकते हैं अगर इज्तिमाई तौबा करके खालिसतन इस दीन की पैरवी पे आ जाएं, तो यकीन माने आज भी जमाना तब्दील हो सकता है। तो आप मुझसे एग्री करते हैं कि अब हम एक सिर्फ हुज्जतुल विदा, जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे दीन का खुलासा पेश किया है, वो हम कल करने के बाद अगला आपके जो अक्सरियत की राय है कि हम एक दफ़ा इसके बाद फौरन सूरह बकरा पढ़ लें और सूरह आले इमरान पढ़ लें। क्यों? कि इन दोनों सूरतों में यहूद व नसारा की पूरी तफसीलात मौजूद हैं, और कुरान ने इसीलिए बयान की हैं कि इनको फॉलो ना करना जो आज हम कर रहे हैं और जिल्लत और पस्ती देख रहे हैं। तो मैंने आपके सामने एक सूरत शुरू कर रखी है, उसको ख़त्म करके और फिर मैं इंशाल्लाह आ जाऊंगा सूरह बकरा और सूरह आले इमरान पर। जी सर जी, इंशाल्लाह बहुत अच्छी जी तजवीज़। इंशाल्लाह सर, अल्लाह पाक बिल्कुल आपको ठीक कह हिम्मत रहे हैं, तौफीक बिल्कुल दे सही। और हम लोगों को भी। आमीन आमीन सुम्मा वो आमीन। जो सर मैंने गुजारिश की थी 259 से 261 पेज के 3 पेजेस जो है ना, वो भी साथ में समरी में कर लीजिएगा, क्योंकि भाई मुआशरे जब मैं पे जो पढ़ाऊंगा सूरह बकरा तो मैं सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा आपको, नहीं नहीं इसमें लेकिन है, इसमें ये जो अर्रहीकुल मखतूम जो है ना, इसकी बुक के 3 पेजेस आपके दरमियान से छूट गए थे, और आपने कहा था मैं इसको बाद में पढ़ाऊंगा, आज क्योंकि आप आज सबके आप पास मुतमईन किताब है। हैं, आज आप सब लोग मुतमईन हैं जो मैंने आपको गज़वात पे तबसरे के जो 4 पेजेस भेजे हैं, ये बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी कितनी जी किताबों को मैंने कंसल्ट करके फिर उनमें से चीज़ें अखज़ करके बनाई हैं। अच्छा, गुड गुड, वो अच्छा है। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह। और ये जो मैं बता रहा हूँ ना सर पेजेस, इसमें भी कई लोगों के पास किताब नहीं है, उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, आप पढ़ाएंगे तो अच्छा लगेगा। और कोई तजवीज़? आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, किताबें आपको देखें ना, हमें कोई कपड़ा ज़रूरत होता है तो सारी मार्केट में हमें पता होता है, हम जाके ले लेते हैं। तो ये सीरत की चंद किताबें आप नहीं ले सकते, हम इनको पढ़ नहीं सकते, ताकि हम इस नमूने को, मैं भी, मेरी औलाद भी, आप भी, आपकी औलादें भी इससे मुस्तफ़ीद हों, ताकि हम दुनिया में भी कामयाब हों और आखिरत में भी। ये तो आइडियल बात है मुझे। तो हमें आइडियल की कोशिश करनी अल्लाह पाक चाहिए। सबको तौफीक दे ये जी जी, अमल करने आमीन। की। खरीदें जाके बुकें, हम लोगों के पास तो हैं सर। अल्लाह पाक आपको भी जज़ा खैर दे, उम्मे अब्दुल्ला को भी। आमीन। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन। आमीन सुम्मा ये आमीन। जो हैंड आउट मैंने आपको कहे हैं, इनको संभाल लें, प्रिंट करा के अपने घर फाइल रखें, ताकि सीरत के कम अज़ कम आपको सेलिएंट फीचर्स जो हैं वो आपके सामने रहें। ऐसा ही किया हुआ इंशाल्लाह है सर, सर जी, ऐसा करते अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही किया हुआ है, इंशाल्लाह औलादों के काम आएगा। हैं। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह पाक हम लोगों के औलादों को भी नेक करे और साले और दीन के ऊपर कायम रखे। आमीन हम आमीन सुम्मा सबको, आमीन। तमाम दुनिया के मुसलमानों को, जो बीमार हैं उनको अल्लाह पाक शिफा और सेहत वाली जिंदगी दे, और जो इस दुनिया से चले गए उनकी भी मगफिरत करे। उर्दन के और गाजा के मुसलमानों पे भी अल्लाह पाक अपनी खास रहमत अता आमीन करे। आमीन सुम्मा आमीन। 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 मेरी सर जी, कजन हमने जो आपने मेरी एक कजन की मक्की, डेथ हो गई है कल, तो उनके लिए दुआ कर दें। अल्लाह पाक उनको बस आगे की मंजिलें आसान करे उनकी। आमीन आमीन। सुम्मा आमीन जज़ाकल्लाह। सर जी आपके जो मक्की और मदनी उस दौर के ऊपर आपने नोट्स दिए थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह सीरत जो हम पढ़ा रहे हैं उसके साथ हमने सब क्लास को, सारी क्लास को दे दी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको बहुत जज़ाय खैर दे। ये आपका सदका जारिया होगा, और ये ख़वातीन जितनी आप इनको एजुकेट करेंगी, इंशाअल्लाह इनकी ज़िंदगियों में, इनके घरों में तब्दीलियाँ आएंगी। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह सर, बेशक। अल्लाह पाक सबको हिम्मत तौफीक दे और हम लोगों से